السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلبہ عزیز، امید کرتے ہیں کہ آپ خیر وافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے کلاس 10 کا چیپٹر نمبر 9، جو کہ ایک غزل ہے۔ ٹھیک ہے، کس کی ہے؟ مرزا غالب صاحب کی غزل ہے۔ تو غزل کے بارے میں پہلے چند باتیں ہم تھوڑا سا اس کے اوپر تبصرہ کر لیتے ہیں۔ جیسے یہ سوال پوچھے جاتے ہیں، غزل کس زبان کا لفظ ہے؟ تو عربی زبان کا لفظ ہے۔ ٹھیک ہے، غزل کے معنی کیا ہیں؟ غزل کے معنی ہے عورتوں سے باتیں کرنا، عورتوں سے باتیں کرنا یا عورتوں کی باتیں کرنا، ایک ہی بات ہے، یا عورتوں کی باتیں کرنا۔ ٹھیک ہے، لفظ یہ غزالہ سے نکلا ہے، اور غزل کے اندر جو ہے کم سے کم 5 شعر ہوتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 19 شعر ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، غزل عربی سے فارسی زبان میں آئی ہے۔ ٹھیک ہے، فارسی سے پھر اردو زبان کے اندر آئی ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، ہم غزل کے بارے میں یاد رکھیں گے، ان سے بہت مرتبہ سوال پوچھ بھی لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب چلتے ہیں سبق کی طرف۔ تو مرزا غالب صاحب ہیں، اور یہ بتا دیں آپ کو کہ یہ ریٹ کے تعلق سے بھی ایک اہم مصنف ہے۔ ٹھیک ہے، اور ہر اردو اگزام کے اندر مرزا غالب سے سوالات پوچھے جاتے ہیں، اس کو بڑا دھیان اور توجہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نام مرزا اسد اللہ خان، جیسے کہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں۔ غالب آپ کا تخلص تھا، پیدائش ہوئی 1797 کے اندر، کہاں ہوئی؟ آگرہ کے اندر۔ ٹھیک ہے، وفات ہوئی 1869 میں، کہاں ہوئی؟ دہلی کے اندر۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں۔ مرزا اسد اللہ خان غالب، مرزا اسد اللہ خان غالب کی ولادت آگرہ میں ہوئی۔ ابھی وہ بچے ہی تھے کہ والد کا انتقال ہو گیا۔ ان کے چچا نصر اللہ بیگ نے ان کی پرورش کی۔ شادی کے بعد غالب دہلی آ گئے۔ یہاں کے علمی اور ادبی ماحول میں ان کے شعری ذوق کی تربیت ہوئی۔ بہت جلد انہوں نے اپنی الگ پہچان بنا لی اور اعلیٰ ادبی مقام حاصل کر لیا۔ غالب نظم اور نثر دونوں پر یکساں قدرت رکھتے تھے۔ دونوں میں ان کا انداز بہت منفرد اور دلکش تھا۔ دلکش کہتے ہیں دل کو لبھانے والا، اچھا لگنے والا۔ خیال کی بلندی، مضمون آفرینی اور شوخی ان کے کلام کی نمایاں خصوصیت ہے۔ ان کی شاعری میں انسان کا وجود اور اس کی دنیا کے گہرے مسئلوں کا بیان ملتا ہے۔ غالب جتنے بڑے مفکر تھے، اتنے ہی بڑے فنکار بھی تھے۔ اپنے کلام کی وسعت کے ساتھ غالب اپنی صناعی اور اپنی طباعی کے لیے بھی ہمیشہ یاد کیے جائیں گے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ غالب نے جو بلند مرتبہ شاعری میں حاصل کیا، وہی مرتبہ ان کی نثر کو بھی حاصل ہے۔ ابھی کچھ ان کے کارنامے ہیں، جیسے دیوان غالب میں بمشکل 2000 اشعار ہیں۔ اشعار یہ شعر کی جمع ہے، لیکن غالب ہندوستان ہی نہیں، دنیا کے بڑے شاعروں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ ان کے خطوط کے مجموعے، 2 خطوط ان کے بہت زیادہ مشہور ہیں یاد، اور ان کے بارے میں سوالات بھی بہت پوچھے جاتے ہیں۔ ایک کا نام ہے اردو معلی، دوسرے کا نام ہے عود ہندی، کے نام سے شائع ہوئے۔ ٹھیک ہے، اب جو یاد کرنے والی چیزیں ہیں ان کو ہم انڈر لائن کر لیں گے، جن سے زیادہ تر سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ جیسے ان کا اصل نام، ٹھیک ہے، اور ان کے چچا کا نام نصر اللہ بیگ۔ اچھا، ان کے ابا کا نام پوچھ لے تو ابا کا نام ہے عبداللہ بیگ۔ عبداللہ بیگ ان کے ابا کا نام ہے، یہ بات بھی ہم دھیان رکھیں گے۔ اچھا، ان کی شادی کہاں ہوئی؟ تو ان کی شادی دہلی میں ہوئی،
اور ان کا انتقال بھی دہلی میں ہوا. پیدائش آگرہ میں ہوئی بات ہوگی، یہ موسٹ امپورٹنٹ بات ہے. اس کے بعد یہ جو لائنیں ہیں آخر کی دونوں، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، ان کو یاد کر لیں گے. ٹھیک ہے، اب چلتے ہیں سبق کی طرف. سبق جو ہے اپنا وہ ہے غزل. غزل میں ہم نے بتایا تھا کم سے کم 5 اشعار ہوتے ہیں، تو 1 2 3 4 اور 5 اشعار اس کے اندر. ٹھیک ہے، غزل کے پہلے شعر کو کیا کہتے ہیں؟ بہت مرتبہ یہ سوال پوچھا گیا ہے. تو غزل کے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور غزل کے آخری شعر کو کیا کہتے ہیں؟ تو غزل کے آخری شعر کو مقطع کہتے ہیں. ٹھیک ہے، پہلے کو مطلع، آخری کو مقطع. اور مقطع کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ اس میں زیادہ تر شاعر اپنا تخلص بھی بیان کرتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ یہاں مرزا غالب نے اپنا تخلص غالب استعمال کیا ہے. بڑھتے ہیں آگے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. غزل: کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی. اس سے غزل کے پہلے شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں. اچھا ایک بات آپ کو یہاں بتا دی جائے کہ اگر شاعر اور صنف کا حوالہ پوچھ لیں تو حوالہ بھی دینا پڑے گا. جیسے یہ شعر ہماری نصابی کتاب میں سے لیا گیا ہے، اور اس کے جو ہے مشہور شاعر مرزا غالب ہیں، ان کی غزل سے یہ شعر ماخوذ ہے، تو یہ حوالہ دینا پڑے گا. اور تشریح کرتے ہیں. شاعر کہہ رہے ہیں کہ مجھے کامیاب ہونے کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی، مجھے کامیاب ہونے کی کوئی صورت اور کوئی تدبیر نظر نہیں آ رہی ہے. حالانکہ اس شعر کے اندر شاعر نے اپنی بدقسمتی کا اظہار کیا ہے. تو چلتے ہیں دوسرے شعر کی طرف. موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی. معین کا معنی ہوتا ہے طے کیا ہوا. شاعر یہاں کہہ رہے ہیں کہ موت کا ایک دن طے ہے تو رات بھر نیند کیوں نہیں آتی. حالانکہ شاعر کو نیند نہ آنے کی وجہ کوئی اور ہے. ٹھیک ہے، لیکن شاعر نے دوسری وجہ بیان کی ہے اور اس وجہ کو جھٹلایا ہے. تو ایسی وجہ جو شاعر جانتا ہے لیکن جان بوجھ کر انجان بنتا ہے، تو اسے اس شعر کے اندر صنعت تجاہل عارفانہ استعمال ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تجاہل عارفانہ. یہ سوال کئی مرتبہ پوچھا گیا. تجاہل عارفانہ کا مطلب ہے جان بوجھ کر انجان بننا. ٹھیک ہے، تو شاعر کہہ رہے ہیں موت کا ایک دن مقرر ہے، مگر ہم کو موت کے خوف سے نیند نہیں آتی. حالانکہ یہ بات غلط ہے. شاعر کو نیند جو نہیں آتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ محبوب سے ملاقات کی وجہ سے اور محبوب کی یاد انہیں ستا رہی ہے. محبوب کی یاد میں وہ شاعر بے چین ہے، اس وجہ سے ان کو نیند نہیں آ رہی، اور وہ کبھی اس طرف اور کبھی بائیں طرف اور کبھی دائیں طرف کروٹیں بدلتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اسے کہتے ہیں صنعت تجاہل عارفانہ. بڑھتے ہیں نیکسٹ شعر کی طرف. آگے آتی تھی حال دل بے ہنسی، اب کسی بات پر نہیں آتی. غزل کے تیسرے شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ اپنے شاعر کہہ رہے ہیں کہ پہلے تو ہمارا حال یہ تھا کہ ہم ہر بات پر ہنسی مذاق کر لیا کرتے تھے، اور پہلے تو ہمیں اپنے دل میں جو کہ محبت کی وجہ سے مجبور تھا اس پہ بہت زیادہ ہنسی آیا کرتی تھی، لیکن اب حالت ایسی ہو گئی ہے کہ اب ہمیں بالکل بھی ہنسی نہیں آتی ہے، اور یہ حالات صرف اور صرف محبت ہی کی وجہ سے ہوئے ہیں. محبت کا ایسا روگ ہے جس میں انسان پڑ جاتا ہے تو اس کا درد بہت ہی زیادہ شدید ہوتا ہے. تو اسی کیفیت کو اس شعر میں مرزا نے بیان کیا ہے کچھ ایسی ہی بات جو چپ ہوں ورنہ کیا بات کر نہیں آتی. شاعر کہہ رہے ہیں کہ
اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں مرزا غالب کہ میرے محبوب، میں تو کسی مصلیت کی وجہ سے چپ ہوں، ایسی بات نہیں ہے، اور یہ میری کمزوری نہیں ہے کہ مجھے بات نہیں آتی، یہ میری کمزوری مت سمجھ لینا، ورنہ ایسا نہیں ہے کہ مجھے بات کا جواب دینا نہیں آتا، یہ تو کوئی ایسی مصلیت ہے، حکمت ہے جس کی وجہ سے میں لب کشائی نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے کہ مجھے بات نہیں آتی، بہت باتیں آتی ہیں، اسی کو جو ہے اسے شعر میں بتایا گیا ہے۔ اور غزل کا آخری شعر جسے مقطع کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور یہ بار بار اس لیے بتایا جا رہا ہے کیونکہ ان سے سوالات پوچھتے ہیں، غزل کے آخری شعر کو مقطع کہتے ہیں۔ ابھی سیکنڈ گریڈ کا پیپر تھا، ٹھیک ہے، پچھلے مہینے، اس کے اندر یہ سوال بھی آیا تھا کہ مقطع کسے کہتے ہیں، اس لیے بار بار بتایا جاتا ہے غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص بیان کرے۔ تو بڑھتے ہیں آخری شعر کی طرف۔ کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ آخری شعر میں اور مقطع میں شاعر فرما رہے ہیں، اور یہ خود سے مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں کہ غالب، تو نے اس قدر گناہ کیے ہیں جن کا کوئی حساب نہیں ہے، یعنی تو نے بے حساب گناہ کیے ہیں، اب اتنے گناہ کرنے کے بعد تم کیا منہ لے کر کعبہ جاؤ گے، کیا منہ لے کر اللہ کے گھر جاؤ گے، اتنے گناہ کرنے کے بعد تمہیں کعبہ جانے میں شرم کیوں نہیں آتی۔ اس لیے غالب کہہ رہے ہیں کہ کعبہ کس منہ سے جاؤ گے، حالانکہ یہ بات صحیح نہیں ہے اور اس بات کے مخالف ہیں، کیونکہ چاہے کتنے بھی گناہ ہو جائیں، یاد رہے معاف کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اور اللہ کے سوا کوئی ذات نہیں ہے، تو چاہے ہزار گناہ ہو جائیں، لاکھ ہو جائیں، چاہے زمین سے لے کر آسمان تک گناہ کی قطاریں لگ جائیں گے تو صرف اللہ کے پاس ہی معافی کے لیے جائیں گے، اور اس میں شرم والی کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ معاف کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ تو اس غزل کے مصنف مرزا غالب ہیں۔ بڑھتے ہیں آگے سوال جواب کی طرف۔ اچھا، پہلے یہ دیکھ لیں لفظ اور معنی۔ امید بر نہ آنا، امید پوری نہ ہونا، صورت تدبیر یا طریقہ، معین طے شدہ یقینی مگر شاید۔ اور ان کے سوالات ہم دیکھیں گے وہ مہم گائیڈ کے ذریعے ہی کریں گے، غور کرنے کی باتیں۔ یہاں شاید کہہ رہے ہیں آگے آتی تھی حال دل پہ ہنسی، یہاں آگے کے معنی پہلے کے ہیں، یاد ہے آگے کے معنی پہلے کے ہیں، ورنہ کیا بات کر نہیں آتی، یہاں کر کے معنی کرنے کے ہیں، یہ پرانا طریقہ ہے، آج کے لیے طریقہ استعمال نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آگے کے معنی پہلے کے اور کر کے معنی کرنا کے ہے، ٹھیک ہے۔ بڑھتے ہیں سوال جواب کی طرف۔ جیسے پہلا سوال ہے کوئی صورت نظر نہیں آتی سے کیا مراد ہے؟ تو اس مصرے میں جواب اس کا یہ ہے، اس مصرے میں شاعر کی مراد ہے کہ کامیابی حاصل کرنے کا کوئی بھی راستہ نظر نہیں آ رہا ہے، یعنی کہ کوئی امید باقی نہیں ہے کامیابی کی۔ سوال نمبر 2، دوسرے شعر کا مفہوم بیان کیجیے۔ یہاں شاعر نے دوسرے شعر کا مفہوم پوچھا ہے۔ جواب نمبر 2، شاعر کہہ رہے ہیں، شاعر خود سے کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے کہ ایک دن موت یقیناً آنی ہے، تو پھر ہمیں رات بھر یہ بے چینی کیوں ہو رہی ہے؟ مگر شاعر یہاں موت کے ڈر سے نہیں بلکہ اپنے محبوب کی یاد کی وجہ سے بے چین اور بے قرار، اور اسی لیے بے چین اور گھبراہٹ ہونے سے رات بھر نیند نہیں آتی۔ تو نیند نہ آنے کی وجہ انہوں نے دوسری بتائی ہے، کیا کہ محبوب سے ملاقات نہیں ہو رہی اور ان کی یاد میں بے چین ہو رہے ہیں، باقی موت کے ڈر سے نیند کا کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ موت تو یقینی چیز ہے، آ کر رہے گی۔ سوال نمبر 3، کعبہ جانے سے شاعر کو شرم کیوں آ رہی؟ جواب، کعبہ جانے سے شاعر کو اس لیے شرم آ رہی ہے، یا شاعر اس لیے شرما رہا ہے کہ اس نے زندگی بھر گناہ کیے، کوئی بھی اچھا کام نہیں کیا، پوری زندگی گناہ میں ڈوب کر گزارنے کے بعد
اپنے رب کی بارگاہ میں جانے سے شرم آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ مشکل سوالات آپ حضرات دیکھ سکتے ہیں، ہم سولو نہیں کرائیں گے، ہم دے دیتے ہیں خود ہی سولو کرے، کیونکہ ویڈیو زیادہ لمبا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اور آخر میں اس کی آنسر کی بھی ہے، نیچے دیکھ سکتے ہیں، ملا سکتے ہیں. ملتے نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.